ماضی کی طرح ہو روشن مستقبل، کوئی بزرگ، کوئی خالد، کوئی سلمان پیدا کر۔ حضرت والا کرسی خطابت پر تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما دے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا تھا کہ دو بچوں نے اس مدرسہ قاسم العلوم کے دو بچوں نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے۔ یہ دستار فضیلت ان بچوں کی ہونی ہے۔ وہ بچے حافظ محمد افشان اور حافظ محمد ناظم، یہ دونوں بچے آ جائیں، اور حضرت والا اور دیگر اکابر علماء کرام جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، میں تمام ہی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ تمام حضرات ان بچوں کے سروں پر اب دستار فضیلت رکھ دیں۔ دستار فضیلت کا منظر سبحان اللہ سبحان اللہ ہے، دیکھیے کتنا روح پرور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حفاظ کا درجہ کیا کہیے ہے، ان کا جو رتبہ کیا کہیے، مولا کے یہاں روزے محشر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ننھے محافظ قرآن کے جانباز سپاہی ایمان کے، محبوب خدا و پیغمبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ہر لیل و نہار و شام و سحر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دستار فضیلت کا منظر سبحان اللہ سبحان اللہ ہے، دیکھیے کتنا جاں پرور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، تھوڑے آپ حضرات بھاگ گئے ہیں یہاں سے۔ آپ لوگ کیوں بھاگ گئے ہو یہاں؟ لڑائی ہے ان لوگوں سے کیا؟ آپ کی کوئی دشمنی ہے ادھر سے؟ وہاں کیوں چھپے بیٹھے ہوئے؟ اتنا بڑا پنڈال ہے، اور یہ جو کھڑے ہیں ادھر، یہ دیوار پہ جو بیٹھے ہیں یہ لاحق بھی نہیں ہے۔ تھوڑے سے آگے بڑھیے، اس کو مجمع کو پر کیجیے۔ نہ یہاں سے آگے نہیں، پیچھے والوں سے کہہ رہا ہوں، بیچ میں جو گیپ ہے اس کو بھر۔ بیچ میں جگہ خالی ہے، اس کو پر کر یہ خالی جگہ ہے تو بیٹھ جاؤ، نہانا تو پڑے گا صبح کو۔ چپل اس لیے آپ پہنے بیٹھے ہیں، کوئی نکال کے نہ لے جائے۔ حاجی صاحب کو پتہ نہیں تھا 20,000 کی چپل پہنے بیٹھے ہیں، ورنہ کچھ کہہ دیتے ہو۔ چپل نہیں، بوٹ، جوتا، شوز، چپل تو 20,000 کی نہیں ہے۔ دیکھیے سچی بات کر لیں، اگر آپ کے دل میں دین کی بات سننے کا بھی شوق باقی رہ گیا ہو تو میں کچھ گفتگو کروں، اور اگر دل کی بھڑاس ساری نکل چکی ہو
تو ٹائم بھی 11:20 ہو رہا ہے. آپ تو صرف یہاں سے اپنے گھروں میں جائیں گے، کسی آس پاس کے گاؤں میں جائیں گے، مجھے تو پھر دہلی جانا ہے. اور اگر آپ کا دل اندر سے مجھے کوستا رہا، برا بھلا کہتا رہا، کہاں سے لا کر مفتی محفوظ صاحب نے ہم پر مسلط کر دیا، تو پھر میں کچھ نہیں بول پاؤں گا. دل کا اثر دل پہ پڑتا ہے. جی رامپور والوں، میں بھی رامپور کا رہنے والا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ آپ چھوٹے رامپور میں رہتے ہیں، میرا ڈسٹرکٹ رامپور ہے، ضلع رامپور. مجھے آج پہلی بار پتا چلا کہ بجنور میں بھی رامپور ہے. تیار؟ کھانا کھا لیا آپ لوگوں نے؟ کھا چکے ہیں؟ بچے تو کھا چکے ہی ہوں گے، پہلے ہی کر دیتے ہیں. بڑوں سے پوچھ رہا ہوں، بھوک تو نہیں لگ رہی تیز؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب نے کھا لیا؟ نہیں کھایا ہو تو بھائی روحانی غذا کھا لیا. کوئی بات نہیں. آج کی محفل اس گاؤں والوں کے لیے بڑی بڑی مبارک محفل ہے. بہت زمانے کے بعد شاید پہلی بار اس گاؤں میں ایسا اجلاس ہو رہا ہے جس میں اسٹیج پر بڑی عظیم ہستیاں موجود ہیں. تو اب درود شریف پڑھیے اور سیدھا مدینے سے کانٹیکٹ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى في آية أخرى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى في آية أخرى: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آؤ چلیں چل کے ریت نچوڑی جائے. آؤ چلیں چل کے ریت نچوڑی جائے. اپنی قسمت میں سمندر نہیں آنے والا. اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے. اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے. اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا.
تو پکارے گا تو اے صحنے حرم آئیں گے، اب ابابیل کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے عالم۔ یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم ہے۔ محترم حضرات، بہت کچھ مفتی محفوظ الرحمان صاحب، قاری دلشاد صاحب، ثاقب عزیر صاحب اپنے کلام سے اور اپنی زبان سے آپ کو سمجھا چکے۔ مجھے بھی آج ان بچوں کی خوشیوں میں شریک ہونا تھا جنہوں نے برسہ برس کئی برس تک زمین پر بیٹھ کر اپنی راتوں کو قربان کر کے، اپنے دنوں کا چین برباد کر کے، اپنی نیند سے لڑ کر، مدرسے میں بیٹھ کر اپنے استاد کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو، جس کی شان اگر بیان کرنے پر ہم آ جائیں تو ہماری زبان اس کے عظمت سے قاصر ہے کہ اس کو بیان کر سکے۔ اس قرآن کی جلالت کو ہم بیان کرنے پر ہم اس کے جلال کو بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا صحیح مفہوم اور اس کا غرض و غایت ہم بیان کر دیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس بیٹھے ہوئے مجمع میں یہاں اہل ایمان، آج آپ کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے اور اپنی تقدیر پر فخر کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے نصیبے پر چراغ جلانا چاہیے گھی کے، آپ کو نماز شکر ادا کرنا چاہیے، آپ کو رونا چاہیے، آپ کو مسکرانا چاہیے۔ آج آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر نماز میں گر جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک حافظ صاحب اور قاری صاحب کی محنت سے آپ کو 2 حافظ قرآن دیے۔ زمانہ بیگانہ تھا، میں کل کی بات کر رہا ہوں، ہاں اپنے محلے جعفر آباد کی بات کر رہا ہوں، جہاں کوئی گھر ہے میرے ہی پڑوس کا اور گلی کا، جہاں کچھ مسلم نوجوان ہیں، جہاں وہ ایک گھر ہے جو صبح سے لے کر شام تک شامیانہ لگتا ہے، محفل لگتی ہے، اور ٹھیک مغرب کی نماز کے بعد وہاں گانے شروع ہوتے ہیں، باجا شروع ہوتا ہے، اور وہاں وہ فحش باتیں اور گفتگو شروع ہوتی ہے۔ کان معاذ اللہ کی صدا لگا رہے ہیں، دل کانپ رہا ہے، کبھی غصے کے جذبات، کبھی خون ابل رہا ہے، کبھی مٹھیاں بھیج رہے ہیں، کبھی دانتوں کو دبا رہے ہیں۔ اے مولا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہی ہے، اے میرے مالک مجھے اجازت دے کہ میں زلزلے کی شکل میں پھٹ جاؤں اور ان کو لقمہ بنا کر کے نگل لوں۔ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکار رہا ہے، مولا مجھے قوم شعیب کی طرح اجازت دے کہ ان کے گھروں پر انگارے برسا کر انہیں جلا کر کے خاک کر۔ دیواریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگ رہی ہیں، اے میرے رب اگر تو اجازت دے تو ہم ان کے اوپر گر کر یہ کہہ دیں کہ ہم نے گناہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبرتناک سزا دی ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کہا ٹھہر جا، زمین کو کہا رک جا، اور دیواروں کو کہا تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے ڈھیل دے رکھی ہے تمہیں۔ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ممکن ہے کل یہ توبہ کر لیں، ممکن ہے کہ پرسوں یہ توبہ کر لیں، ممکن ہے یہ مسجد میں جائیں جمعہ پڑھ لیں اور امام کے خطبے پر ان کے آنسو چھلک آئیں، ممکن ہے کوئی حافظ قرآن تلاوت کرے اس کی تلاوت سے ان کے دل پسیج جائیں، ممکن ہے کہ ان کی زبان پر لفظ توبہ آئے اور یہ گناہ کی معافی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ان پر آسمان کو گرایا، نہ ان پر زمین کو گرایا، نہ ان پر زمین تنگ ہوئی، وہ ناچتے رہے۔ ہم نے سوچا کہ آج سوئیں گے کیسے، ہم نے کھڑکیاں بند کر لی، دروازے بند کر لیے، نماز بڑی مشکل سے گھر میں ادا کی۔ یہ ہے حال اس وقت میں مسلمانوں، تمہارے
نوجوانوں کا، تمہاری لڑکیوں کا سیٹ کر کر کے وہ ایسے کھانے لائے تھے جس میں عورتوں کی کھلی بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں تھیں۔ نوجوان کون تھے یہ کوئی غیر مسلم نہیں تھا، یہ کوئی دلت سماج کا آدمی نہیں تھا، یہ کوئی ہندو دھرم کا نہیں تھا، یہ کوئی سکھ نہیں تھے، یہ مسلمان تھے۔ اے لوگوں، ایک طرف شیطان کے چیلے اور ابلیس کے چاٹے اس وقت دنیا میں ننگے ہو کر ناچ رہے ہیں، تو ایسے میں یہ مجلسیں غنیمت ہیں۔ احسان مند ہو جاؤ آپ ان جیسے علماء کرام کے کہ ان کے صدقے میں آپ کو مجلس نصیب، ورنہ جہاں جہاں تک گانوں کی آواز جا رہی ہے، زمین کا ذرہ ذرہ، درخت کا پتا پتا، دریا کا قطرہ قطرہ، آسمان کا ہر ٹکڑا، سورج کے ساتھ چاند اور ستارے بھی مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے کیا مغفرت کی دعا کریں گے، کہ تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں گے، کہ تمہارے لیے وہ آنسو بہائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بادلوں میں چھپا ہوا ہے کہ علامہ اقبال نے تو 100 برس پہلے آج سے کہا تھا، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جلسے ہیں یہ رحمت خدا بندی کو زمین پر اتارنے کا ذریعہ ہے۔ ان بچوں نے آج کوئی معمولی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے محبت کر کے دکھائی ہے۔ اے ماں جس نے اپنے بیٹے کو آج حافظ قرآن بنتا ہوا دیکھا، میں تجھے سلام پیش کرتا ہوں۔ اے باپ میں تجھے عزت و توقیر کا تمغہ پیش کرتا ہوں کہ تو نے آج اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، اور میں اس قوم پر فخر و ناز کرتا ہوں کہ جس نے ان کے حافظ بنانے میں 1 روپیہ، 1 ڈھیلا، 1 پیسہ، 1 ٹکڑا پانی کا، 1 قطرہ دری، 1 بچھائی، یا ان کے لیے کوئی بھی مدد کی، ان کو چراغ جلانے کے لیے دیا، ان کو موم بتی روشنی کے لیے دی، ان کو لائٹ کا 1 بلب دیا تاکہ اس میں قرآن پڑھ سکے۔ رب دو جہاں کی قسم، جس قوم کے پاس قرآن آیا اس نے محبت کے ساتھ اسے سینے سے لگایا۔ قرآن نے کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جو قرآن سے جڑ جائے گا، قرآن زمین کی کتاب نہیں ہے، قرآن کو کسی زمین پر لکھنے والے نے نہیں لکھا، کسی یہودی نے نہیں لکھا، کسی عیسائی نے نہیں لکھا، یہ کالی داس کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ رام چرتر مانس نہیں ہے، یہ گرو گوبند سنگھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین۔ تو قرآن کہتا ہے میں آسمانوں سے اترا ہوں، تمہیں بھی آسمان اور عرش معلیٰ کی بلندی تک لے جاؤں گا، مجھ سے جڑ، مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، مجھ سے پیار کر کے دکھاؤ۔ ایسے میں آج ان حالات میں جبکہ قیامت بہت نزدیک ہے، فساد کا زمانہ نہایت اپنے عروج پر ہے، چاروں طرف کہیں ظلم ہے، کہیں ستم ہے، کہیں ہاہاکار ہے، کہیں تباہیاں بربادیاں، چاروں طرف شیطان کے نغموں سے زمین کانپ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو یہ جو ٹیکنیکل ترقی آئی ہے دنیا میں، اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ یہ موبائل دودھاری تلوار ہے، ایک طرف یہ زہر بھی ہے، دوسری طرف تریاق بھی ہے، ایک طرف یہ تباہی و بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے، اور دوسری طرف ہدایت اور رہنمائی کا یہ ایک بہت بہترین آلہ بھی ہے۔ اس موبائل سے تم قرآن سن کر رب کے قریب ہو سکتے ہو، اس موبائل سے تم اپنے نبی کی نعت سن کر محمد رسول اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، اسی قرآن سے کسی عالم حق اور کسی عالم دین کی تقریر سن کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے بندے بن سکتے ہو۔ لیکن اسی موبائل سے تم امریکہ کی بیٹھی ہوئی کسی طوائف کی ننگی تصویر دیکھ کر اپنا مستقبل خراب کر
کر سکتے ہو، اپنی قبر کے لیے سانپ اور بچھوؤں کو اپنے اوپر واجب کر سکتے ہو، اپنی حشر کی تباہی کا انتظام کر سکتے ہو، جنت سے کٹ کر کے جہنم کے راستے پر پڑھ سکتے ہو۔ یہ موبائل خطرناک بھی ہے اور یہ موبائل فائدے مند بھی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو۔ یہ جو سامنے جو ویڈیو بن رہی ہے، یہ ویڈیو نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہی کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا۔ یہ دو بچے پتھر کی تصویر ہی کی تو مانند ہے، ان کی ماؤں نے قاری صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور حافظ قرآن کے حوالے کر دیا، ان کے باپ نے لا کر ان کے حوالے کر دیا۔ قاری صاحب نے رات دن کی محنت سے اور اپنے خون جگر سے، جس طرح تم کسی پودے کو اپنے پانی سے سینچتے ہو تو اس میں ہریالی آتی ہے اور ہریالی کے بعد اس پر پھول آتا ہے، پھول کے بعد آپ کا دل کھل اٹھتا ہے کہ ہم نے جو پودا اپنے آنگن میں اور اپنے چمن میں لگایا تھا اس کی خوشبو سے ہمارا گھر مہک رہا ہے، ہمارا دامن مہک رہا ہے۔ ان قاری صاحب نے ان مٹی کی دو مورتوں کو بولنا سکھایا، اور جب یہ بولے تو انہوں نے گانا نہیں گایا، جب یہ بولے تو انہوں نے کوئی فحش بات نہیں کی، انہوں نے اپنی زبان سے کسی کی ماں کو گالی نہیں نکالی، بلکہ پہلا کلام اور پہلا جملہ اور پہلی بات جو قاری صاحب نے ان کے دماغ اور ان کی زبان سے جاری کرائی وہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہو میرے بیٹے، کہو میرے بچے، کہو میرے شاگرد، کہو میرے تلمیذ و طالب علم، میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور پناہ چاہتے ہی فوراً کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جب ہم بستی کے لوگ، کوئی نوجوان اپنے گھر میں موبائل پر تبلے کی تھاپ سن رہا ہوتا، کوئی کسی پائل کی پازیب کی جھنکار سن رہا ہوتا، کوئی کسی باولے کتے کی باتیں سن رہا ہوتا، اور کسی ناچنے گانے والے کا ٹھمکا اور اس کا مٹکا دیکھ رہا ہوتا، اور کوئی کسی زنا کے فحش مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اپنی جہنم کی وادیوں کو بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت یہ حافظ قرآن ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو روک کر رکھتے ہیں، بیچ میں دیوار بن جاتے ہیں۔ اے مولا، اس بستی میں 90% لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے مکانوں کی چھتیں ان پر گرا دی جائیں، اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی آبادیاں جلا دی جائیں، اس بات کے مستحق ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑیں اور جیلوں میں ان کو ڈال دیا جائے، اس بات کے مستحق ہے کہ سولیوں پر انہیں چڑھا دیا جائے، اس بات کے مستحق ہے کہ ان کی گردنیں ناپ لی جائیں، اس بات کے مستحق ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ان کو اپاہج کر دیا جائے، اس بات کے مستحق ہے کہ ان کے پیروں سے ان کو لنجا کر دیا جائے، اس بات کے مستحق ہے کہ ان کی آنکھوں سے انہیں محروم کر دیا جائے، اس بات کے مستحق ہے کہ کانوں کی سماعت ان کی چھین لی جائے، اس بات کے مستحق ہے کہ ان کی قوت گویائی زبان کی طاقت کو چھین لیا جائے۔ لیکن اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، صبح 4 بجے ہم وہ معصوم جانے بھی ہیں، وہ ننھی معصوم زبانیں بھی ہیں، ہم وہ پاک اور پاکیزہ دل بھی ہیں جو اس بستی میں تیری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں اور تجھے رحمان اور رحیم اور رؤوف پکار رہے ہیں۔ مولا ہماری بستی سے عذاب کو دور کر۔ یہ جو ہماری بستیاں محفوظ ہیں عذاب الہی سے اور ہم دشمنوں کی پکڑ سے اور شیطان کے فسادات سے، ان کے چنگل سے، یہ جو آپ مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ جو مسجدوں کے میرانوں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں، یہ یادگار ہے جیسا کہ مفتی محفوظ الرحمان صاحب نے فرمایا تھا، یہ دار ارقم میں پہلا مدرسہ قائم ہوا، ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہلا مدرسہ قائم ہوا، یہ اس مدرسے کی یادگار ہے جو اس کے بعد مدینہ میں پہنچ کر مسجد نبوی کے برابر میں چبوترے پر مدرسہ قائم ہوا۔ آج جب میں مدرسوں میں جاتا ہوں، آج میں مولانا قاسم صاحب کے مدرسے میں گیا،
ننھے منھے بچوں نے آ کر مجھ سے مصافحہ کیا. خدا کی قسم میں ان کے مصافحے سے یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح صابن سے کپڑے دھل جاتے ہیں اس طرح ہی معصوم بچوں کی دل کی پاکیزگی سے ہمارے دلوں کا دل صاف ہو جاتا ہے. میرا دل پھر اٹھتا ہے. اس لیے سفر کر کے ان مجلسوں میں آتا ہوں تاکہ کسی معصوم بچے کا مصافحہ مل جائے, کسی بزرگ کی مجھے دعا مل جائے, کسی عالم کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور میری اصلاح ہو جائے. میرا دل پر جو زنگ ہے وہ زنگ چھٹ کر کے ختم ہو جائے اور میرا دل ہی روح بھی نورانی ہو جائے. اس لیے سفر طے کیا جاتا ہے. لہذا مجھے ان مدرسوں میں دیکھ کر کے 1400 سال پرانے محمد رسول اللہ کے صحابہ کی یاد آ جاتی ہے, جب دنیا کسرا کے تحت کسرا کے انڈر میں رہتے ہوئے قیصر کی حکومت کو فتح کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے اور قیصر کے انڈر میں رہ کر کسرا کی حکومت کو فتح کرنے کے منصوبے تیار کیے جا رہے تھے. تو مکہ میں کچھ بکری چرانے والے, مکہ میں کچھ اونٹ چرانے والے اور ننگے بدن ننگے پیر بھوکے پیٹ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھنے والے قرآن کو سینے سے لگا کر کے ارقم کے گھر میں جمع. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, عظمت مدارس, عظمت مدارس. پھر یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے. آج بھی وہ چبوترا موجود ہے جہاں بیٹھنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے اس خاکسار کو بھی عطا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے. اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے جائے. ان مدارس کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. یہ وہی ہیں کہ جب میدان قیامت میں ہاہاکار مچی ہوئی ہوگی اور نفس نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کو پوچھ نہیں ہو رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا, بیٹا باپ سے فراری اختیار کر رہا ہوگا, بیوی کو شوہر پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور بیوی اپنے شوہر کی طرف توجہ کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہوگی. حال یہ ہوگا کہ چاروں طرف افراتفری کا عالم ہے. اس وقت یہ حافظ قرآن ہوں گے جو نبیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہماری نظریں ان پر لگی ہوئی ہوں گی اور یہ اس وقت اتنے اونچے مقام پر ہوں گے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ تو ان کو دنیا ہی میں مل چکا اور آخرت میں 10 لوگوں کی سفارش کا ٹکٹ بھی ان کو دے دیا. آپ کہو کہ دنیا میں جنت کا ٹکٹ, ہاں مل چکا, یہ رسول اللہ دے چکے. یہ ٹکٹ سیاسی بات نہیں کرتا مگر چونکہ تم یہاں کا جو ہمارا اتر پردیش کا بچہ ہے اس کی فطرت میں سیاست کھول کے ڈالنا ہے. جیسے بال جیون گھٹی بعد میں پیتا ہے, پتہ نہیں سیاست ماں کے دودھ کے قطروں میں ہوتی ہے. الیکشن بہار میں ہو رہا ہے, چرچے اتر پردیش میں چل رہا ہے. وہ ٹکٹ کس کا کٹا, کس کو بٹا, کون پھٹا, کون لٹا. ہم جو آ رہے تھے گاڑی میں تو ڈرائیور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کے تو MIM کا مکھیہ منتری بن جاؤ. میں خواب دیکھتے رہو, خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے نا, خواب دیکھتے رہیے. تو اب بتائیے ہر شخص سیاست کی طرف جاتا ہے تو بیچارے یہ علماء کرام بھی آپ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں, یہ بھی سوچتے کیا کریں. میں کہنا نہیں چاہتا ہوگا کتنا پر امید ہوتا ہے آدمی. 5 سال پہلے لائن لگائے ہوئے ہے کہ مجھے تو مل ہی جائے گا. گڑیا بڑھیا گھما رہا, بہار کے زبان میں گاڑی کو گڑیا گھما رہا. اب انہوں نے تیر لگا, جاؤ نہیں دیتے آپ کو. یہ ہے جنت کا ٹکٹ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حافظ قرآن کو دیا ہے. من قرأ القرآن, جس نے قرآن پڑھا, فاستظہرہ, اور اسے حفظ یاد کر لیا, وحل حلالہ وحرم حرامہ,
اور قرآن کے حرام کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، حلال پر عمل کیا اور حرام سے بچتا رہا، اگلا وعدہ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، یہ ہے پرومس۔ سبحان اللہ۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون؟ اور اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سچوں کے سچے رسول اکرم نے کہا ادخلہ اللہ الجنہ۔ ابھی صحابہ کا عظمت صحابہ کا نعرہ لگایا تو 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ آپ نے ایک مجلس میں 10 کو اشارہ کر کے کہہ دیا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، فلا 10 کا نام لیا، اپنی جنت میں جائیں گے۔ وہ عشرہ مبشرہ کہلائے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ یہ ایک مجلس کی بشارت تھی، اور مجلسوں میں اوروں کو بھی بشارتیں ملی۔ اے حافظ قرآن، تم وہ ہو کہ دربار رسالت سے گنبد خضرا کے مکین میں، تو عالم کے تاجدار میں، محبوب رب العالمین نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے قرآن کے حفظ کرنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب۔ یہ علماء کرام یوں ہی دیوانے نہیں ہیں، یہ قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، زمین پر بیٹھے رہتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے۔ ابلیس کا ٹولہ ان سے ناراض یوں ہی نہیں ہے، یوں ہی نہیں ہے، وہی سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ ابلیس پچھاڑے کھاتا ہے، ابلیس روتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، ہڈیاں اس کی چرچرانے لگتی ہیں جب کوئی بچہ مکتب کی طرف، مدرسے کی طرف قرآن لے کر چلتا ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ رب کا محبوب بننے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزدیک بننے والا ہے، اس لیے کہ حافظ اور عالم اور یہ علماء کون ہے جانتے ہو ان کا مقام کیا ہے؟ اگر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، یاد رکھو جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے کہی ہے وہی بات ہر عالم کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو عمر نبی بنائے جاتے۔ عمر میں وہ صلاحیتیں ہیں، عمر کے اندر وہ استعداد ہے، عمر اس لائق تھے کہ وہ نبی بنائے جاتے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، بند نہیں ہوتا، میں خاتم النبیین نہیں ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ یہ تو حضرت عمر کو کہا، لیکن آپ نے تمام علماء کے بارے میں کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کا وارث کون؟ ہوم منسٹر نہیں، انبیاء کا وارث کون؟ وزیر اعظم نہیں، انبیاء کا وارث کون؟ ایم پی اور ایم ایل اے نہیں، انبیاء کا وارث کون؟ ضلع پنچایت ممبر اور چیئرمین نہیں، انبیاء کا وارث کون؟ ضلع پرچم نگر پنچایت نہیں، انبیاء کا وارث زمین و جائیداد کا مالک نہیں، ہیرو اور جواہرات کا مالک نہیں، سونے کا تاج پہننے والا نہیں، لاکھوں ہزاروں ہیکٹر زمین کا مالک نہیں، ہوا اور فضاؤں اور سمندروں میں اڑنے والا نہیں، زمین کو خریدنے والا، بیچنے والا اور فتح کرنے والا نہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو عالم ہے چاہے تمہیں پھٹے ہوئے کپڑوں میں نظر آئے، یہ نبیوں کے وارث۔ سبحان اللہ۔ مگر ویسے پھٹے کپڑوں میں نظر آتے نہیں۔ قاری صاحب کہہ یہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے اور عالم کی تنخواہ کیا ہوتی ہے، اگر تنخواہ سے دیکھو گے تو ہمارے کپڑے نہیں دیکھے جا سکتے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اتنا قیمتی جوڑا مفتی صاحب کہاں پہنتے ہیں، کون سے کھاٹ پہ کھلواتے ہیں، کلف کون سا لگواتے ہیں، تنخواہ کیا؟ سوچو گے نا، یہ خیالوں میں، ادراک میں بات نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ،
یہ رزق تمہارا زمین میں نہیں آسمانوں میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رزق آسمان پر رکھا ہے. تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا. میں راستے میں آ رہا ہوں، لاوڑ ایک قصبہ ہے، وہاں سے نوجوان بچے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کہاں ہیں، ملاقات کو ترس رہے ہیں، آپ آ جائیے. میں نے کہا قریب ہوں، پہنچ جاؤں گا. 7 کلومیٹر سے بائک سے چل کر آئے اور بہترین قسم کی ربڑی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لائے اور لا کر کے مجھے پیش کر دی. تمہارے آنے سے پہلے وہ میری غذا اور خوراک بن گئی. بھلا بتاؤ یہ کیا ہے؟ اگر میں عالم دین نہ ہوتا تو مجھے کوئی پوچھتا، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. جب وہ بار بار اس قرآن کو رکھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہے، اور پورے زمانے کو بتاتے ہیں روزی کے لیے بھٹکنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہو جانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. چونٹیوں کا رب وہی ہے، مچھلیوں کا رب وہی ہے، دریاؤں میں تمام مخلوقات کا رب وہی، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کا رب وہی، درندوں اور چرندوں کا رب وہی، ماں کے پیٹ میں نظر نہ آنے والے بچے کی غذا کا انتظام کرنے والا وہی، 2 سال تک ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا فوارہ جاری کر دینے والا رب وہی تمہارا پروردگار ہے. پڑھتے پڑھتے جگہ جگہ کہتے چلے جاتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر ہم ہی نہیں، زمین پر جو بھی چلنے اور رہنے اور جاندار مخلوق ہے اس کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. یہ ہمارا نعرہ بھی ہے، یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے، دنیا کو ہمارا پیغام بھی ہے اور تمام دنیا کے لیے ہماری یہ دعوت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھوکا کیسے رکھے گا؟ نعمتیں آگے آگے چلتی ہوتی ہیں اور ہم انکار کرتے رہتے ہیں، نعمتیں دسترخوان پر رہ جاتی ہیں اور ہم اٹھ کر کے چل دیتے ہیں. لہذا یہ علماء کون ہیں؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں. آپ کہو گے انبیاء کے وارث ہیں، تو فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء درہم و دینار نہیں بانٹتے. نبی سے تو کہا گیا تھا کہ اگر آپ لب کھول دیں تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا ہوتا. کہا گیا تھا کہ نہیں؟ اگر آپ کہہ دیتے کہ ہاں ہو جائے تو سونے کا احد پہاڑ ہو جاتا. مگر آپ جانتے تھے یہ سونا میری امت کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جائے گا. میری امت بھوکی رہے گی تو تہجد کی نماز ادا کرے گی، اشراق پڑھے گی، اوابین ادا کرے گی، اس کی روحانیت بھوک میں قائم رہے گی. دولت آتے ہی یہ تباہ و برباد ہو جائے گی. آپ نے کہا نہیں، مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، درہم نہیں چاہیے، میں تو جو کی روٹی سے اپنا پیٹ بھر لوں گا اور کھجور کی چند گٹھلیاں اپنے منہ میں رکھ کر ہی اپنی غذا کو پوری کر جاؤں گا. میں اپنے امت کو اس فتنے کے لیے دعا نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ. ہر قوم کے لیے کوئی آزمائش آئی جس میں پڑھ کے وہ گمراہ ہو گئی یا تباہ ہو گئی یا ہلاک ہو گئی. میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال. فتنة أمتي المال. تو اللہ علماء کو برکتوں سے تو نوازتا ہے، لیکن وہ مال نہیں دیتا جسے تم مال سمجھتے ہو، جس کی طرف دل مائل ہو جائے. دل تو مائل ہے قرآن کی طرف، دل تو مائل ہے رحمان کی طرف، دل تو مائل ہے سورہ رحمان کی طرف، دل تو مائل ہے عباد الرحمان کی طرف. لہذا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مال نہیں دیتا جس پر تم یہ کہو کہ یہ مالدار ہو گیا. مگر خدا کی قسم جس کی طرف اس کا دل مائل ہے وہ ہے آخرت کی زندگی، وہ ہے جنت کی نعمتیں، وہ ہے جنت کی حوریں، وہ ہے جنت کی نہر تسنیم، وہ ہے جنت کی نہر کوثر، وہ ہے جنت کے زبرجد کے اور موتیوں کے بنے ہوئے مکان، وہ ہے اللہ کی جنت میں زیارت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا سننا اور سنانا. اس کی طرف دل مائل رہتا ہے. لہذا دل غنی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا ان العلماء لم یورثوا دینارا ولا درہما. یہ عالم درہم امری درہم و دینار نہیں بانٹتے. تو ان کے وارث بھی تمہیں درہم و دینار بانٹتے نظر نہیں آئے.
بل ورث العلم، یہ علم کا وارث بناتے ہیں. کس چیز کا؟ علم کا وارث بناتے ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ کو علم دے کر جاتے ہیں، اور وہ علم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل فرمایا ہے، قرآن، حدیث، اور اس سے پہلے صحیفوں کا علم جو قرآن میں آ گیا. ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا یہی تو ہیں جو اللہ اور آپ کے بیچ واسطہ ہیں. جب تم کھڑے ہوتے ہو مسجد میں، اے عوام، میں آپ کی نہ توہین کر رہا ہوں، نہ میں آپ کو کم تر جانچ رہا ہوں. آپ کو وقت نہیں ملا، آپ کو فرصت نہیں ملی، آپ کے مدرسہ نہیں تھا، آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، آپ کے باپ دادا کی توجہ آپ کی طرف نہیں ہوئی، یا آپ کا من اس طرف مائل نہیں ہوا اور آپ قرآن نہیں پڑھ سکے، آپ نمازوں کے لائق قرآن حفظ نہیں کر سکے. ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں آج قرآن رمضان میں کون سناتا ہے؟ یہی حافظ قرآن تو ہیں جن کے پیچھے کھڑے ہو کر کے ہم 30 رکعت تراویح میں قرآن سنتے ہیں. یہی تو ہیں جو صبح کو اشہد ان لا الہ الا اللہ سے رات کے سکوت اور سحر کو توڑ کر رکھتے ہیں. فضا میں جو نغمہ گونجتا ہے وہ نغمہ مسجد کی میناروں سے گونجتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. یہی تو ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنی میت کو لے کر، ہمارے باپ، ہماری ماں، ہماری بہن اور ہمارے کسی رشتے دار کی میت ہوتی ہے تو ہم نماز جنازہ پڑھانے کے بھی قابل نہیں ہوتے. ایسے میں ہم امام صاحب کو آگے کرتے ہیں، یا اپنے کسی رشتے دار یا اپنے بیٹے حافظ قرآن کو آگے کرتے ہیں. بیٹا ذرا نماز تو پڑھا، اے بھائی نماز تو پڑھا، اے امام صاحب نماز تو پڑھا. یہ اللہ کے اور ہمارے بیچ ایک رابطہ ہے. رابطہ، یہ رابطہ ہے جس طرح تم کسی ایم ایل اے کے پیچھے گھومتے ہو پھرتے ہو، یہ چاروں طرف لگے پھرتے لوگ کہ یہ ایم ایل اے صاحب حکومت کے بیچ کا رابطہ ہے کہ نہیں؟ اور کیا بھائی، جیت گئے تو حکومت کے آدمی کیا دے دیں گے آپ کو؟ کل کو ایک نل لگوا دیں گے، مگر آپ کے پیر پھسوا دیں گے نل لگوانے کے. جوتے کم سے کم پلاسٹک کے جو ٹوٹ جائیں گے، لگے گا نہیں. حقیقت ہے کہ بہت قربت کا واسطہ ہے. اس وقت امید ہے خالی، مگر یہ جو حافظ قرآن جن کی نسبت پر آج آپ نے 10,000 روپے، 5,000 روپے، 2,000 روپے، 500 روپے دیے ہیں، ایک لفظ جب یہ حافظ پڑھے گا تو جانتے ہو اس پر کیا ملے گا؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے، فلہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اپنے نبی کی خاطر، محمد رسول اللہ کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنا کر دیا ہے. کون ہے ہم جیسا؟ نہیں ہے. ہم ایک نیکی کریں گے تو اس کا 10 گنا بدلہ پائیں گے، گناہ ایک کریں گے تو ایک ہی گناہ اس کا بدلہ پائیں گے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے، فلہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی ہے. والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 گنا آئے گی. ایک کے کتنے ہو گئے؟ 10. اب حافظ قرآن نے کتنا پڑھا؟ الف لام میم، کتنے حرف ہو گئے اس میں؟ 3 نہیں 9. میتھمیٹکس ادھر سے گھماؤ، اس کو مٹی پہ لائی کرو. الف میں 3 ہو گئے نا، الف ہی ہو گیا، حمزہ، لام اور فا، میم یا میم، اور پھر میم، لام میں بھی 3، لام الف میم، 9 ہو گئے. 90 نے کیا محض الف لام میم کہنے پر. اور صبح سے شام تک یہ کتنے الفاظ پڑھے گا؟ حساب لگا لیجئے. پھر رمضان میں 70 گنا. عمرے پر چلا گیا تو خانہ کعبہ میں 1 لاکھ، اور 1 لاکھ اگر رمضان میں چلا جائے تو 70 لاکھ. حساب لگے گا؟ نہیں. میرے صاحب کو آپ
सोने के सिक्कों में तोल देना, 5 साल पलट कर नहीं आएंगे, दोबारा आएंगे तो फिर आपको पूछना पड़ेगा कि साहब नाली वैसे ही पड़ी है, छोड़ कर गए। आप घर में सो रहे होंगे और ये हाफिज कुरान तुम्हारे लिए सत्ता जारिया बन चुका। ये है मदारिस का काम, बलाएं इनके जरिए से रुक रही हैं। अब आगे सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राईल। इन उलमा को तुम ऐसे ही समझते हो? अल्लाह जल्दी के साथ बेटा के साथ ही ना कौन लूटेगा, इनका पैसे थोड़ी। अब्बा निकल लिए, उन्होंने कहा भैया चलो इतना ही बहुत है, ज्यादा बोझ नेकियों का उठेगा नहीं। तो हाँ निकल गया था कंबल में से। और भी कोई साहब अगर ज्यादा नेकियां हो रही हो तो जा सकता है भाई। हो नहीं जाता नेकियां। और अगर यहाँ नाच रही होती कोई भरा हुआ होता है ना। यही तो है दीन से मोहब्बत। और फिर स्टेटस पर लगाओगे बीच में दिल मोहब्बत। मैं तो उसको समझ ही नहीं पाया कि क्या। अब समझा कर नजीबाबाद आता तो उस पर लगा हुआ बोर्ड आई दिल बना हुआ है। नजीबाबाद आई दिल बिजनौ, आई दिल किरतपुर, आई दिल बराबर। तो समझ नहीं रही दुनिया तुम्हें। अरे तुम्हारे दिल में तो अकबराबाद किसी के बैठा हुआ है, किसी के नजीबाबाद, किसी के बिजनौर, किसी के रामपुर, किसी के मुरादाबाद, और फर्जी स्टेटस लगा रहे हो आई लव मोहम्मद का। सब कुछ दुनिया देख रही है और अल्लाह तबारक व तआला भी देख रहा है। युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। एक गिरोह ऐसा भी था जिसको कुरान ने कहा है कि वो अल्लाह तबारक व तआला को धोखा देना चाहते थे, लेकिन अल्लाह उनको धोखा दे रहा था। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, जो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और ईमान वालों को भी धोखा दे रहे हैं। एक ऐसा गिरोह था मुसलमानों के अंदर जो ये कर रहा था। अल्लाह ने कहा ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता है। अल्लाह को पता है कि तुम्हारे दिल में क्या जज्बात है। इस वक्त कौन अपने तकाज़ों को लिए बैठा है, जिसके पास आज पैगाम पहुंचा था कि आज 2 हाफिजों की दस्तार बंदी होने जा रही है। इनकी मोहब्बत में कौन आया है ये अल्लाह को पता है। हम इसलिए नहीं आए, हमें नहीं मालूम ये कितने अमीर ज़ादे हैं, ये कितने गरीब ज़ादे हैं। हम तो सिर्फ इसलिए आए कि अल्लाह तबारक व तआला के कुरान के हाफिज बन गए हैं। आज इनके सीने को चूम कर आएंगे, आज इनके सर पे दस्ते शफ़क़त रख कर आएंगे। खुदा की कसम कोई MP दावत देता अपने यहाँ नहीं जाते, कोई NLA बुलाता हम उसके नहीं जाते, कोई मिनिस्टर हमें दावत देता हम उसके दस्तरखान पर नहीं जाते। मगर इन हाफिज और इन कारियों की दावत पर हम इसलिए आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को पता है कि इनके सीने में जो चीज है वो खुदा का कलाम है, वो रब का कलाम है। यही बताने यही समझाने हाजिर हुआ हूँ कि ये जो मदरसे हैं, ये जो मकतब है, ये जो मस्जिद में चलने वाले छोटे छोटे मकतब और हाफिज कुरान मुल्ला की पढ़ा रहे हो या हाफिज की पढ़ा रहे हो, ये सहाबा की यादगार है, ये हजरत बिलाल की यादगार है, ये उमर सिद्दीक की यादगार है, ये उमर इब्न खत्ताब की यादगार है, ये उमर इब्न अब्दुल अजीज की यादगार है। इन्हें जब भी देखो तो खुदा की कसम इन्हें मोहब्बत की नजर से देखना, अज़मत की नजर से देखना, इज्जत की नजर से देखना, वक़ार की नजर से देखना। और अगर तुम्हारा बस चले तो इन पर अपना मान, अपनी जान, अपना पसीना, अपना खून, अपनी जवानी, अपनी दोपहरी, अपनी नींद और अपना वक्त कुर्बान कर देना। फिर देखना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें क्या मर्तबा और मुकाम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अज़मत मदारिस,
عظمت مدارس، عظمت صحابہ، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب۔ آج جو مسجدوں میں مؤذن ہے اس کی کوئی حیثیت میری اور آپ کی نظر میں اس لیے نہیں، خدا کی قسم ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے حدیث نہیں پڑھی، ہم ان پڑھ اور کم علم اور جاہل اور نادان، آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے بہرے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا مقام کیا ہے۔ وہ حضرت بلال کی یادگار ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا تھا مسجد نبوی کا مؤذن، پھر خانہ کعبہ میں بھی انہوں نے اذان دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسجد اقصی فتح ہوئی تو وہاں بھی حضرت عمر کے دور میں حضرت بلال ہی نے اذان دی۔ آج اگر کوئی بوڑھا یا جوان، اگر آج کوئی بچہ یا کوئی شخص بھی مسجد میں اذان دے رہا ہے تو مسجد نبوی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ وہ حضرت بلال کی اداؤں پر اپنی جوانی کو اور اپنی باتوں کو نچھاور کر رہا ہے۔ آج سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اے ماں اگر تیرا بیٹا مؤذن ہے، اے باپ اگر تیرا بیٹا مؤذن ہے، اے بہن اگر تیرا بھائی مؤذن ہے، اے بیوی اگر تیرا شوہر کسی مسجد کا مؤذن ہے تو کل یہ مؤذن حضرت بلال کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور حضرت بلال کی سواری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گی، کوئی اور کے ساتھ نہیں۔ اتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مؤذن کی اذان جہاں تک جاتی ہے اس کی آواز، جب وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس درخت تک، جس پتے تک، جس ذرے تک، جس دیوار کے ٹکڑے تک وہ آواز جاتی ہے، ہر ذرہ اللہ کی ہر چیز اس کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیتی۔ اور قیامت میں مؤذنوں کی گردن اللہ تبارک و تعالیٰ اونچی بلند کر دے گا تاکہ دنیا پہچانے کی یہ سب سے اونچے اور معزز لوگ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چند دقیقہ مؤذن یہ سمجھتے ہیں؟ اماموں کی اہمیت تو کچھ ہے نہیں، مؤذن کی کوئی قیمت نہیں ہے، خود خبر بات ہے۔ جو کام امام انجام دے رہا ہے وہی خدمت کا کام مؤذن بھی انجام دے رہا ہے، دونوں کے قدر کا۔ اب آپ کہو کہ تم نے مؤذن کا ذکر کیوں چھیڑ دیا، ہمارا تو چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں مؤذن ہی نہیں ہوتا، نہیں ہوگا نا یہاں پہ، کیوں؟ لیکن بڑے شہروں میں مؤذن الگ ہوتا ہے، امام الگ ہوتا ہے، اس لیے بات کریں۔ بہرحال مجھے تو آج بتانا ہے کہ تمہارے سامنے کتنی عظیم کتاب قرآن ہے، کتنی عظیم نعمت یہ مسجد ہے۔ اس مسجد میں جڑے ہوئے مدرسے یا اس سے الگ چلنے والے مدرسے، اس بستی میں اگر قاری صاحب کا کیا نام ہے؟ قاری اشرف صاحب اگر یہاں محنت کر رہے ہیں تو اے بستی والو، یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ شخص دوسری بستی سے ہمارے یہاں کر کے مدرسہ بنا، یہ بات سمجھو اسلام نے جو رشتہ قائم کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے۔ عرب کے خاندان ہاشم سے اگر حضرت عباس نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، بنی طے کے نوجوان، بنو عدی کے نوجوان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو اسی کلمے کو حبشے کے رہنے والے ایک پیالے کروٹے غلام بلال نے جب اس کلمے کو پڑھا تو وہ حبشے کے رہنے والے ہیں، عربی النسل نہیں ہے، آزاد فتحوں میں پیدا ہونے والے نہیں ہیں، امیہ کے غلام ہیں، لیکن مقام مرتبے کے اعتبار سے حضرت عمر کہتے ہیں جا سیدنا، ہمارا سردار۔ اور جس دن موت ہوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی، اس دن کہا مات سیدنا، آج ہمارے سردار کا انتقال ہے۔
کون سا اسلام ہے ہمارا جس میں ہم امام کو سمجھتے ہیں یہ دوسرے گاؤں کا ہے، یہ دوسری بستی کا ہے، کوئی مدرس کہیں آ کر پڑھاتا ہے کہ یہ فلانے شہر کا ہے، یہ ہمارے یہاں کا نہیں۔ یہ عصبیت کے بت کب توڑو گے؟ یہ جاہلیت کے گھروں میں بنی ہوئی دیواروں کو کس دن ختم کرو گے؟ صحیح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ رنگ کا سیاہ ہو یا سفید، گورا ہو یا کالا، وہ مالدار ہو یا غریب، کہیں کا رہنے والا ہو، ہمارا بھائی ہے۔ سہیب روم کے رہنے والے ہیں اور سلمان ایران کے رہنے والے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر یا آپ کی مسجد میں یا آپ کی محفل میں یا آپ کے ساتھ ہر جگہ مقام پاتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام ہے۔ تم نے اپنا اسلام میڈ ان انڈیا اور میڈ ان بجنور اور میڈ ان رامپور، میڈ ان مراد آباد بنا، جو دل میں چاہو تلاش۔ ہمارے گاؤں کا مدرسہ ہوگا تو مدد کریں گے۔ گاؤں یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی چیز ہے کہ تمہارے گاؤں کا قرآن الگ، کیا تمہارے گاؤں کی حدیث الگ؟ کیا یہ امام جو باہر سے آ رہا ہے یہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آیا ہے؟ کہ یہ جو اذان دے رہا ہے یہ کوئی دوسری اذان ہے؟ کہ یہ جو قرآن پڑھا رہا ہے کوئی اور ہے؟ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں سے چل کر ہمارے گھروں میں بھیجا، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا کہ ہم نے ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے اس بستی کی طرف دو اپنے رسولوں کو بھیجا، لیکن قوم نے ان کا انکار کر دیا، ان کی بات نہیں مانی، ان کو ٹھکرا دیا اور ان کو ان کی تکذیب کی۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے پھر ان کی مدد کے لیے تیسرے کو بھیجا۔ اس سورہ یاسین کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب علماء بھی آپس میں جب انبیاء کے وارث ہیں اور علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل کا ہمیں خطاب ملا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ جو ذمہ داری کل نبی کی تھی وہ آج ذمہ داری ہم علماء کی ہے۔ ہم اپنی قوم کو سمجھائیں، ان نوجوانوں کو بتائیں کہ میرے بچوں نشہ مت کرو، میرے بچوں شادیوں کے دن ناچو مت، اتراؤ مت، جھومو مت، آتش بازیاں مت چھوڑو، شراب کے جام مت پیو، حرام کاریاں مت کرو، زنا کی طرف مت جاؤ، سنیما ہالوں کی طرف مت جاؤ، اپنے پیسوں کو برباد مت کرو۔ ہماری ذمہ داریاں میرے بچوں سے کہیں تمہاری ماں تم کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اپنی ماں کو راضی کر لو۔ اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تمہارا کوئی عمل قبول نہیں، اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے تو تمہارا کوئی عبادت قبول نہیں۔ تم اپنے پڑوسیوں کو مت ستاؤ۔ ہماری ذمہ داری ہے روئے زمین پر جہاں جہاں بھی نبی کا نور ہے، نبی کا کلام ہے، نبی کی حدیث ہے، کہ ہم اس عوام کو جمع کریں، ان کے دروازوں پر جائیں، ان کی چوکھٹ پر جائیں، ان کے گھروں پر جائیں، انہیں پکاریں جس طرح نوح علیہ السلام نے پکارا تھا، دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی آواز دی، رات کو بھی اپنی قوم کو آواز دی۔ اے میرے رب، یہی تو ہم کر رہے ہیں۔ آپ کے دن میں بھی جلسہ تھا، ایک عالم آیا، وہ آپ کی عورتوں کو خطاب کر کے گیا، آپ کے نوجوانوں کو خطاب رات میں کیا جا رہا ہے، ہم دن کو بھی سنت کو آواز دے رہے ہیں۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، ہم نے علن اعلان بھی ان کو پکارا۔ اے میرے مولا، لاؤڈ اسپیکر کی جتنی طاقت ہو سکتی تھی، قاری صاحب اپنے 2 روپے جمع کر کے 4 آنے جمع کر کے جتنا اچھا لاؤڈ اسپیکر لا سکتے تھے اتنا بڑا لاؤڈ اسپیکر لائے تاکہ ہم رب سے کہہ سکیں، اے میرے رب، جہاں تک یہ آواز جا سکتی تھی ہم نے اپنی قوم کو پکارا، ہم نے چپ کے بھی اپنی قوم کو پکارا، علل اعلان بھی پکارا۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، دعوت کی ذمہ داری، تبلیغ کی ذمہ داری، دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب علماء کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم علماء اگر ایک بستی میں رہتے ہیں تو سورہ یاسین میں ان 3 رسولوں کو جو ذکر ہے، اگر کوئی عالم نیا فارغ ہو کر آتا ہے تو پرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس نئے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر سمجھیں کہ ہماری مدد کے لیے یہ نہیں کہ صاحب یہ کہاں سے آ گیا، یہ نیا مدرسہ کیوں کھل گیا؟ دنیا داروں کی طرح، تجارت پیشہ لوگوں کی طرح دل میں حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، کینہ نہ ہو،
कपट ना हो। अगर हम 10 बच्चे पढ़ा रहे थे, अभी भी गांव के 10 बच्चे और हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ा रहे। ये जो नए हाफिज साहब आए हैं पढ़ाने, ये उन 10 को पढ़ा लेंगे। अगर 10 और आ जाएं तो फिर वो उन 10 को पढ़ा लेंगे। अभी भी 4% बच्चे ही तो हमारे स्कूलों में, मदरसों में जा रहे हैं। 94% बच्चे हमारे, 96% बाकी बचे, उनमें कुछ % स्कूलों में जाते हैं। कोई 5वीं क्लास से छोड़ देता है, कोई 8वीं क्लास से भाग जाता है, कोई 10वीं क्लास में हिम्मत हार देता है, कोई 12वीं तक पहुंच करके दम तोड़ देता है, कोई महज आर्ट साइड लेके और आर्ट से फारिग होकर के चला आता है। बड़ी सख्त जरूरत है मदरसों की भी, मकतबों की भी, कॉलेज की भी, यूनिवर्सिटीज की भी। हमारी कौम आज भी सबके होते हुए अनपढ़ है, लिहाजा आज मुत्तहिद होने की जरूरत है। जिस तरह झाड़ू मुत्तहिद होती है तो घर का कूड़ा साफ नहीं होता। एक सीख से कुछ हो जाए, उस एक सीख से कुछ नहीं हो सकता। झाड़ू मुत्तहिद होती है तो घर साफ होता है। अगर हम सब मुत्तहिद हो जाएं, हमारी फिक्र मुत्तहिद हो, हमारा नसबुल ऐन मुत्तहिद हो, हम सब एक इत्तेफाक के साथ बैठ जाएं, हम अपने नफे को नफा समझें, अपने नुकसान को नुकसान समझें। मैंने पहले भी कहा था और मुझे पुराना 10 साल पुराना वक्त याद आ रहा है, वो जुमले आज फिर दोहरा रहा हूं। इस गांव रामपुर में इस उम्मत का एक यतीम पूरी उम्मत का यतीम है। जब तक उसके आंसू थम न जाए, उम्मत के बड़े बड़े सरपरस्तों की नींद हराम हो जानी चाहिए। उन्हें लगे उनका यतीम क्यों रो रहा है, उनके बादशाह की आंख में भी आंसू हो, उनका वजीर भी रो रहा हो, उनकी फौज का जनरल भी तड़प रहा हो, उनका मजदूर भी आंसू लिए हुए हो। जब तक उस यतीम को हम सीने से न लगा दें, उसे हम कपड़े न पहना दें, उसके हाथों में खिलौना न दे दें, उसे भी हम ईद के दिन अपने बच्चों की तरह खुशियों का सामान न दे दें, हमारी ईद अधूरी है, बकर ईद अधूरी है, रमजान नामुकम्मल है। और तुम्हारा तो दीन ये कहता है कि तुम्हारा रोजा, तुम्हारे रमजान नामुकम्मल है जब तक तुम सदका फित्र अदा न करो। चाहिए सदका फित्र, ये गरीबों का तो हक है, यतीमों बेवाओं का हक है। तुम्हारी कुर्बानी अधूरी है जब तक उसके गरीब का हिस्सा तकसीम न कर दो। एक हिस्सा गरीबों में बांटो, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को दे दो कि उनकी आवश्यकता कुर्बानी हुई हो या ना हुई हो। इस पूरी कुर्बानी का दर्जे तुम्हें हक है कि तुम्हारी कुर्बानी है, मगर अफजल तरीन बात यह है कि 3 हिस्से करो। हमारे यहाँ अगर हम पार्टनरशिप में कुर्बानी करते हैं तो तराजुएं आती हैं, गोश्त तोड़ा जाता है और उसमें से तिहाई पहले निकाल करके रख दिया जाता है। ये उनका हक है। यहाँ तो हम समझ रहे हैं कि कुर्बानी में ये है, लेकिन बाकी मकामात पर हम क्यों भूले हुए हैं? हम अपने गांव में क्यों नहीं देखते कि हमारी छत पक्की है और हमारा मकान अच्छा है, लेकिन गांव के किसी एक किनारे पर किसी मजदूर के मकान पर छप्पर पड़ा हुआ है, उसका छप्पर 3 सेट को तरस रहा है, उसकी दीवार चटकी हुई है, उसके दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ है, वहां लकड़ी का दरवाजा तक नहीं है। ऐ गांव के 10 लोगों, जैसे आज तुम्हें कारी साहब ने जमा किया तो तुम जमा हुए और तुमने कुछ चंदा इकट्ठा करके इस मदरसे की मदद कर दी है। जितनी करनी चाहिए थी वो नहीं की। ऐसे ही उस मजदूर की मदद करके तुम उसके मकान की छत भी तो डाल सकते हो, उसकी टूटी हुई दीवार भी तो बनवा सकते हो। तुम बगैर दरवाजे के अपने घर में सो तो खौफ व हिरास न हो। क्या तुम नहीं डरते हो रात में कुत्ता आ सकता है, रात में चोर आ सकता है? अगर तुम्हारे घर में अपना नल है, पानी का समरसेबल है तुम्हारे यहाँ और वो कीचड़ पी रहा है, उसके घर में पानी तक नहीं है, तो क्या तुम 10 लोग मिल करके 1,000 रुपया जमा करके उसका एक नल नहीं लगवा सकते हो? मगर नहीं मुसलमानों, तुम मुसलमान हो कहाँ? तुम्हें मुसलमान किस दर्जे में कहा जाए? एक सिगरेट की डिब्बी फूंक दोगे सिर्फ अपनी चौधराहट दिखाने के लिए, धुआं नाक से मुंह से निकाल दोगे कि हम सिगरेट पी रहे हैं। कोई बिल्स का सिगरेट पिएगा, कोई कप्तान का सिगरेट पिएगा, कोई गुटखा खा करके सड़क को भी बेकार कर देगा और घरों की दीवारों को भी लाल कर देगा और अपने गले को तंग करेगा और बात तो कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर के मर जाएगा। घर वालों को परेशान करेगा, मगर गुटखा खाएगा। ये गुटखा छोड़ दो, दिन में 5 चाय पीते हो
تو ایک چائے کی قربانی دے دو اور یہ اپنے غریبوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو۔ ان مدرسوں کے ساتھ اسکول بھی قائم کر دو تاکہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم سے بھی تو آگاہ ہو جائیں۔ ساری ذمہ داری آپ نے ہم پر ڈالی، بھیک بھی ہم مانگیں، دامن بھی ہم پھیلائیں، پڑھائیں بھی ہم، اور آپ زکوٰۃ بھی دینے تیار نہ ہو۔ کبیر مدرسوں کی طرف آ کر پوچھا کرو، دیکھا کرو یہ کس غریب کا بچہ ہے۔ ہم چند کو نہیں کہتے لیکن اکثر جو مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ غریبوں کے بچے ہیں۔ انہی کو سنوار کر، انہی کو سجا کر، انہی کی آنکھوں میں سرما لگا کر، انہی کی نوک کو پلک سنوار کر، انہی کو سینے سے لگا کر، انہی کو ہم محبت کے سانچے میں ڈھال کر ہندوستان کا بہترین شہری بناتے ہیں۔ ہے ہندوستان، اے ہندوستان کشمیر سے کنیا کماری تک ہمیں آ کر دیکھ اور ہمارا جائزہ لے۔ مدرسوں سے فارغ ہونے والا بچہ شراب کے جام پی کر نالی پر پڑا نہیں ہوتا، ہاتھ میں خنجر لے کر کسی کی گردن نہیں اتارتا، ہاتھ میں چاقو لے کر کسی کا قتل نہیں کرتا، کسی کی پاکٹ نہیں مارتا، اس نے کی پڑیاں نہیں بیچتا، اسے کچھ نہیں ملتا۔ تو ایک مکتب کھولتا ہے اور مکتب کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے میرے رب روزی تیرے ہاتھ میں ہے، میرا کام تھا تیرے کلام کو پڑھ لینا، اب پڑھاؤں گا۔ اب روزی کہاں سے آتی ہے؟ روزی تم نہیں دیتے، حکومت وظیفہ نہیں دیتی، کوئی مالدار آ کر نہیں دیتا، لیکن کسی گھر میں کوئی بیوہ ہوتی ہے اس سے اپنے شوہر کا خیال آتا ہے، کوئی ماں ہوتی ہے اس کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ ایصال ثواب کے لیے کھانا اس کا جاری کر دیتی ہے اور وظیفہ اس کا جاری ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کی یادگار ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے۔ جس طرح ایک شخص اپنے نشانی کو بچا کر رکھتا ہے، اے ہندوستان اگر تیرے پاس مغلوں کی نشانی لال قلعہ ہے اور تاج محل ہے، محبت کی نشانی ممتاز محل کی محبت، شاہ جہاں کی نشانی تاج محل ہے، تو ہمارے پاس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ احمد سرہندی، مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی، ان تمام بزرگان دین کی نشانیاں مدارس ہیں۔ ان مدارس سے ہم جڑے رہیں گے، قوم کی بھی خدمت کریں گے، ملک کی بھی خدمت تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ کون ہے جو اس ملک کو ہر سال نتیجہ کے پاٹ پڑھا کر اتنے عظیم ٹیچر دیتا ہو جو زمین پہ لیٹ جاتے ہوں اور فرش پر ہی تکیہ ہاتھ کا لگا کر سو جاتے ہیں؟ یہ حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر، حضرت بلال کی یادگار ہے۔ میرے عزیزوں، آپ نے بڑے غور سے سنا، دل آپ کے اللہ تعالیٰ نے کھولے۔ ابتداء تو مجھ پہ تھوڑا بوجھ سا تھا جب آپ سر پڑے پیسے دینے کے معاملے میں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو کھولا۔ وقت بھی کافی ہو گیا، انہی الفاظ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ادارے کی طرف جسے قاری صاحب چلا رہے ہیں توجہ فرمائیں گے، انشاءاللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کی فصل نہیں آئی ہو، دیہاتی کے لوگوں کا معاملہ فصل پر رہتا ہے، تو جیسے موقع ہو، جس طرح موقع ہو، آپ ان کی امداد کرتے رہیے۔ یہ ایک چراغ ہے، جلا دیا گیا ہے، اس کی روشنی کہاں کہاں تک پہنچے گی نہیں معلوم۔ کون یہاں سے نکل کر کس کو منور کر دے گا، ایسی اندھیریوں میں دیپ بن جائے گا۔ ابھی ہمارے برادران وطن نے دیوالی پر دیپ جلائے کہیے روشن کہیے، اب تو لفظوں پر بحث چل رہی ہے، کوئی کہہ رہا روشن کہیے، کوئی کہہ رہا جلائے کہیے۔ کس کی علامت ہے؟ اسی بات کی نا کہ بھئی راون ختم ہوا، رام چندر جی فتح پا کر ایودھیا واپس لوٹے، تو ان کی خوشی میں یہ محبت کے چراغ جلائے۔
یہ تو ہے نا کہ تاریخ ہم نے پڑھائی ہے. کاش اس دین کا مفہوم اور مقصد بھی سمجھتے. دیوں کو روشن کرنے والے دلوں کو بھی روشن کرنے کا سوچ لیتے، مگر ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. وما علینا الا البلاغ. دعا فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اے اللہ یہ مجمع آپ کی بات سننے اور سنانے کے لیے جوڑا گیا، اس کے جوڑنے میں نہ جانے کتنے دلوں نے قربانیاں دی، کتنے قدموں نے قربانیاں دی، کتنی آنکھوں نے جد و جہد کی، کتنے ہاتھوں نے محنت کی. اے اللہ کتنی آنکھوں نے راتوں کو جگن برداشت کی. جس نے بھی اس جلسے کو قائم کرنے، اسے سجانے کے لیے اپنی جیسی قربانی پیش کی ہے، اے اللہ ویسی اپنی شان اس کو بدلہ عطا فرما. اللہ یہ مجمع چند حضرات ضرور اپنے تقاضوں سے اٹھ کر گئے، لیکن باقی حضرات بیٹھے رہے. آج اس جلسے کو قبول فرما، ان بچوں کے حفظ کو قبول فرما، ان بچوں کی محنت قبول فرما، ان کے استاد کی محنت قبول فرما، ان کے ماں اور ماں باپ کی اے اللہ جو جد و جہد اور کوشش رہی ہے اس کو قبول فرما. اے اللہ انہیں آپ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے تو اے اللہ انہیں اس پر قرآن پہ عمل کی توفیق بھی مرحمت فرما. قاری صاحب نے جو ادارہ یہاں بنایا ہے یہ کیوں بناتے، یہ کون ہوتے ہیں بنانے والے؟ آپ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ رامپور میں چل کے ادارہ بنا لیا. اے اللہ ان کا دل آپ کی انگلیوں کے درمیان آپ نے مطمئن کر دیا کہ یہاں چلے آئے. اے اللہ بستی والوں کو ان کی طرف متوجہ فرما، اہل بستی کو ان کی طرف متوجہ فرما، ان کے خلوص کو قبول فرما لیجیے، ان کی محنت کو قبول فرما لیجیے، ان کی محنت میں 4 چاند لگا دیجیے. اے اللہ ان کے خاکے بنے ہوئے ہیں ان خاکوں میں رنگ بھر دیجیے. انہوں نے جو نقشے بنائے ہیں ان نقشوں کو اے اللہ پورا فرما دیجیے. ایک درسگاہ چاہتے ہیں حفظ کی بنانے کی، جہاں تیرا قرآن پڑھا جائے گا، جہاں بچے قرآن پڑھیں گے، قرآن حفظ کریں گے. اللہ اس کے بننے کے اسباب پیدا فرما. امیروں کے دل ان کی طرف متوجہ فرما دیجیے، لوگوں کے قلوب اور ذہن متوجہ فرما دیجیے، دل اور دماغ ان کی طرف متوجہ فرما دیجیے. اس بستی میں اگر کوئی توڑ کی شکل ہو اسے جوڑ میں تبدیل فرما دیجیے. دل بٹے ہوئے ہیں تو آپس میں ملا دیجیے. فرقہ بندی ہو تو اسے ختم فرما کر ایک لڑی میں پرو دیجیے. اے اللہ مسلک میں بیٹھے ہوئے ہوں دیوبندی بریلوی تو سب کو ایک کلمے کے ساتھ جوڑ دیجیے. سب کا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بندن میں باندھ کر کے سب کے دلوں میں محبتوں کے چراغ روشن فرما دیجیے. اے میرے مولا کریم یہ مجمع آخر تک اس لیے بیٹھا ہے کہ دعا مانگ کر جائیں گے، رب کے سامنے جھولی پھیلائیں گے اور اپنے دکھ کا دکھڑا سنا کر کے رب کو جائیں گے. ہم میں جو بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما، جو کمزور ہے اسے طاقت عطا فرما، جو غریب ہے اس کو مال عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما، جو قرضوں سے گھرا ہوا ہے اس میں قرضے کی شکلیں کی ادائیگی کی شکلیں غیب سے پیدا فرما دیجیے. جس کا بزنس ٹھہر گیا رک گیا ہے اسے چلا دیجیے. اے اللہ جو بے روزگار پھر رہا اس کو روزگار دے دیجیے. میرے مولا کتنے بھائی ہیں ہمارے جو چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں، گھر بھی بڑی مشکل سے چل پاتا ہے، عید پر بچوں کے خواب پورے نہیں ہوتے، اے مولا شادیوں پر بیٹیوں کے خواب پورے نہیں ہوتے. آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے ایسے بھائیوں پر روزی کے دروازے کھول دیجئے، برکتوں کے دروازے کھول دیجئے، رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، وسعتوں کے دروازے کھول دیجئے. اے واسع علیم، اے وہاب، اے عطا کرنے والے، اے داتا، اے داتا آپ کھولنے کے دروازے تو آپ کے پاس سے کچھ نہیں جائے گا، ان غریبوں کا کام بن جائے گا. اے رب مسکینوں کے گھروں پر جو پریشانیاں ہیں اس مسکینیت کو دور فرما.
کوئی بیمار ہے اور بیماری کے لیے اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، اے میرے مولا وہ بیمار کمانے کہاں جائے گا؟ ننھے منھے چھوٹے اس کے بچے ہیں، کون دوا اس کی دے گا؟ ڈاکٹروں کے دل میں ہمدردیاں پیدا کر دیجئے، وہ ایسے غریبوں کا علاج فری کرتے، علماء کے دل میں محبت ڈال دیجئے، یہ اپنی عوام سے دامن پھیلا کر اس غریب کا علاج کرتے۔ اللہ تنظیموں اور سوسائٹیوں کے ذمہ داروں کو کھڑا کر دیجئے کہ ایسے غریبوں کے وہ ہمنوا بن جائے۔ میرے رب، اے میرے مولا، ہم جس حال میں ہیں آپ سے چھپی ہوئی بات کر، ہم پریشانی میں ہیں، ہم یہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں انصاف پسند حکمراں عطا فرما۔ ہمارے گناہوں بدعمالی کی وجہ سے ہم پر ظالم اگر مسلط ہو گئے ہوں، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے کر ظالموں کا پیر ہماری گردن سے ہٹا دیجیے، ان کے ہاتھ سے طاقت اور قوت کو چھین لیجیے۔ اے اللہ پوری ہوئی زمین پر امن و امان قائم فرما دیجیے، جنگ کو امن میں تبدیل فرما دیجیے، فتنے اور فساد کو ختم فرما دیجیے۔ جو کوششیں دین کی لائن سے جو بھی کوئی کر رہا ہے، اے اللہ تم سے جانتا ہے کہ کون مخلص ہے کون منافق ہے، تو جانتا ہے کہ کون اے اللہ سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اے میرے مولا جو بھی دین کی خدمت سچے جذبات کے ساتھ کر رہا ہے اس کی مدد فرما دیجیے، اس کی نصرت فرما دیجیے، ان کی تائید فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، اور جو جھوٹے ہیں ان کو بے نقاب کر دیجیے، جو مکار ہیں ان کے چہروں سے نقابیں اور پردے ہٹا کر کھینچ دیجیے۔ اے میرے رب کریم، اس مجمع کی ایک ایک مراد پوری فرما دیجیے، ایک ایک آرزو پوری فرما دیجیے، ایک ایک تمنا پوری فرما دیجیے، ایک ایک اللہ چاہت کو پورا فرما دیجیے، ہر نیک خواہش کو پورا فرما دیجیے۔ جو یہ کہہ سکے دعا میں وہ بھی اللہ قبول فرما دیجیے، جو نہیں کہہ پائے وہ اپنے پاس سے پورا فرما دیجیے، اپنے فضل سے دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، اپنے حبیب کے صدقے میں اور اولیاء کرام کے صدقے میں قبول فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ کوئی کیسے کرو گا؟ نہیں سو ہوگا؟ کیسے